الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے تیز تیز چل کر جانے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی، تکبیر اللہ اکبر سن لی اور ایک آدمی دوڑتا جا رہا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کے لیے اس بات کی ممانعت ہے کہ وہ نماز کے لیے تیز چل کر جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نماز کے لیے سکون و وقار کے ساتھ چل کر جائیں۔ اپنے رب کے پاس جا رہے ہو، اپنے رب کی عبادت کی طرف جا رہے ہو اور تیز چل کر دوڑ کر جانے سے منع فرمایا۔ البتہ بعض اہل علم نے کہا کہ ایسی تیز رفتاری میں کوئی حرج نہیں جو معیوب نہ سمجھی جائے، تھوڑا سا قدم کو تیز کر لینا اور پہلی رکعت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، مثلاً جب وہ مسجد میں داخل ہو اور امام حالت رکوع میں ہو اور وہ ایسی تیز رفتار سے چلے جو بری نہ ہو، لیکن جیسا کہ بعض لوگ تیز دوڑتے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں تو یہ ممنوع ہے، جبکہ سکون و وقار کے ساتھ آنا اور جلد بازی نہ کرنا افضل ہے، خواہ اس کی رکعت فوت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ حدیث کے عموم کا اللہ کے نبی کے فرمان کا یہی تقاضا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، کہتے ہیں کہ مسجد میں ایسی بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے جو نمازیوں کے لیے تشویش کا سبب ہو، کہ ایسی قرات تلاوت جو اونچی آواز سے کی جائے اور جس کے لیے نمازیوں کے لیے پرابلم ہو، تشویش کا سبب ہو، جس کو شور محسوس کریں، ان کے ذکر و اذکار میں رکاوٹ ہو، اس کے بارے میں کیا ہو؟ کہتے ہیں آدمی کا مسجد میں ایسی حالت میں قرآن مجید پڑھنا جو نمازیوں یا پڑھنے والوں یا قاری قرآن کے لیے تشویش کا سبب بنے، شرعاً اخلاقاً حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ امام مالک نے موطا میں بیازی فروہ بن عمر سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، جب کہ لوگ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ قرات میں ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ امام مالک نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اونچی اونچی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معنی حدیث یہ ہے کہ بے شک نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے، اور کوئی کسی سے بڑھ کر بلند آواز میں قرات نہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ قرآن جو فرائض کے بعد سب سے بہترین عبادت ہے، قرآن
ہم نے تو مسجدوں کو کھاڑے بنا دیا ہے قسم سے۔ جو مسجدوں کا نعوذ باللہ پوسٹ مارٹم ہم نے کیا ہے نا، کسی دوسری قوم نے، کسی دوسری امت نے نہیں کیا۔ عیسائیوں کے گرجا گھروں میں جا کے دیکھو، کنیسوں میں جا کر دیکھو، کس طرح سکون، سارا دن ویلے ہوکتے لوگوں کے قصیدے پڑھتے، کوئی پتہ نہیں کہ مسجد میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد کے پڑوس میں مریض ہے، بیمار ہے، مولوی کو صرف ایک ہی چیز سے مقصد ہے کہ میرا یہ جہنم بھرنا چاہیے۔ کوئی پرواہ نہیں، شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ 1.5 انچ کی مسجد تو بنا لی، لیکن محلے کا سکون برباد کر دیا، اور اللہ کے نام پر اللہ والوں کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ تجھے وہی اتری کہ مسجد بنا اور لوگوں کو ڈسٹرب کر۔ انا للہ و انا الیہ۔ نہیں ہیں پیسے تو بل نہ ادا کر، گرمی میں پڑ لے۔ یہ تجھ سے سوال نہیں ہوگا کہ ایئر کنڈیشن چلایا تھا یا نہیں چلایا، لائٹیں جلائیں کہ نہیں جلائیں۔ سوال تو تجھے یہ ہوگا کہ تو نے جو لوگوں کو پریشان کیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ ملا سپیکر کھول کے بیٹھا ہے اور پیسے دینے والوں کی تعریفیں کر رہا ہے۔ پوچھا جائے گا اس بارے میں کیا ہو گیا تمہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں کہ مسجد رسول میں جناب اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 آدمی مسجد رسول میں اونچی آواز سے گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کون ہو تم، اتنی اونچی آواز سے، بلند آواز سے گفتگو کرنے والے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم طائف کے رہنے والے ہیں، تو گزرتے ادھر سے ہمیں رات پڑ گئی، تو ہم نے کہا کہ رات مسجد رسول میں گزار لیں۔ میں اللہ کی قسم اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے، پردیسی نہ ہوتے، تو میں تمہاری دونوں کی گردنیں اڑا دیتا کہ تم مسجد کی توہین کر رہے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کبھی بادشاہوں کے وزیروں کے درباروں میں جانا کس قدر سکوت، سرناٹا شاری ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، وہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، ان کے درباروں میں کیوں خاموشیاں ہیں؟ ہمارے رب کے دربار میں خاموشی کیوں نہیں؟ اس کے گھر آنے والوں کو تکلیفیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیوں اس کے گھر میں آنے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور آوازیں سنائی جا رہی ہیں؟ وہ اپنے مالک سے سرگوشی چاہتے ہیں، وہ اپنے مالک سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، لے لینے دو ان کو۔ وہ اپنے مالک سے کچھ گزارشاتیں پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی طلبات ہیں، کچھ ان کی ریکویسٹ ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، مانگنے دو ان کو۔ ان کے اور ان کے مالک کے درمیان آوازیں کس کس کے حائل نہ ہو۔ اسی طرح ہے کہ مسجد میں آئے، مسجد کے احترام کی خاطر 2 رکعتیں پڑھے، اور اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر مدت اتنی تھوڑی ہو کہ تحیۃ المسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعتیں ادا نہ کر سکتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں،
تھوڑا سا کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ نماز کھڑی ہو جائے۔ اور اگر معلوم نہ ہو کہ امام کب آئے گا تو افضل یہ ہے کہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے، پھر اگر امام آ جائے تو نماز کے لیے اقامت دی جائے، اور آپ ابھی پہلی رکعت میں ہوں تو اسے توڑ دیں، اور دوسری رکعت میں ہوں تو ہلکی سی رکعت پڑھ لیں۔ یہ ہے حکم۔ بات جو کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فرضی نماز کھڑی ہوتی ہے۔ میں نے یہاں تک جہالت کے دریا نے سمندر بہتے ہوئے دیکھے کہ نماز فرض کھڑی ہے اور پیچھے آ کے سنتے نیت لیتے ہیں۔ ان کو کوئی شعور نہیں کہ فرض ہوتے ہوئے نوافل نہیں ہوتے۔ قطعاً یہ جائز نہیں ہے، نماز باطل ہے فرض ہوتے ہوئے جو آدمی سنتے یا کوئی نفلی نماز پڑھے۔ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، لا صلاۃ الا مکتوبہ، تو فرضی نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی سنتے ہیں نہ نوافل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ النبی۔